رات کے اندھیرے میں گاؤں کے آسمان پر بادل چھائے تھے۔ کہیں دور ڈھول کی آواز گونج رہی تھی، مگر یہ کسی خوشی کا ڈھول نہیں تھا، یہ دشمنی کی فتح کا اعلان تھا۔ خان قبیلے اور شاہ قبیلے کے درمیان برسوں سے چلی آ رہی دشمنی آج ایک نئی کروٹ لے رہی تھی۔ بندوقوں کی گرج اور خون کی خوشبو نے زمین کو داغدار کر دیا تھا۔ حوریہ خان محض 17 برس کی ایک لڑکی کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف چلک رہا تھا، مگر دل میں عجیب سا یقین بھی تھا۔ وہ اکثر خواب دیکھتی تھی کہ ایک سایہ سا اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، تمہاری تقدیر کسی اندھیرے میں دفن نہیں ہوگی، تمہارے لیے ایک نیا جہاں ہے۔ مگر آج اس خواب کی گونج اس کے کانوں میں اور زیادہ تیز تھی۔ دوسری طرف زایان شاہ قبیلے کا اکلوتا بیٹا سخت گیر، انا پرست اور پتھر دل مانا جاتا تھا۔ اس کے لہجے کی تیزی اور آنکھوں کی سختی ہر ایک کو ڈرا دیتی۔ آج وہ دشمن قبیلے کے سامنے بیٹھا تھا، آنکھوں میں غصہ اور لبوں پر مسکراہٹ۔ یہ خون کا حساب خون سے تو نہیں چکتا۔ خان قبیلہ اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے کرے گا۔ یہ اعلان ایسا تھا جیسے کسی نے جلتے کوئلوں پر تیل ڈال دیا ہو۔ خان قبیلے کے سردار نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ سب جانتے تھے کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ حوریہ کو پتہ چلا تو اس کا دل کانپ کھایا۔ کیا میں کسی کی سزا کی قیدی ہوں؟ کیا میری زندگی میری اپنی نہیں، دشمنی کے ہاتھ بیچ دی گئی ہے؟ وہ سسکیوں میں ڈوب گئی، مگر اس کی روح کے اندر کہیں نہ کہیں ایک سرگوشی پھر سے ہوئی۔ یہ تمہاری آزمائش ہے اور یہی تمہارا مقدر۔ زایان شاہ کے لیے یہ صرف انا اور بدلے کا کھیل تھا، لیکن قسمت نے دونوں کے گرد ایک ایسا دائرہ بنا دیا تھا جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ صبح کی مدھم روشنی کے ساتھ ہی حوریہ کا سفر شروع ہوا۔ وہ سفید دوپٹے میں لپٹی خاموشی سے کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ شیشے کے باہر سڑک دوڑ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بس اندھیرا تھا۔ آنسو نکلنا چاہتی تھی، مگر ضدی سا غرور انہیں روک رہا تھا۔ اس کی روح بار بار پوچھ رہی تھی، کیا میں سزاوار ہوں؟ شاہ حویلی نہیں بلکہ ایک شاندار بنگلہ تھا، جس کے بڑے بڑے گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے۔ اونچی دیواریں، کیمرے اور اندر پھیلا ہوا سکوت، سب کچھ اسے خوفناک قید جیسا لگ رہا تھا۔ کار رکی تو زایان شاہ خود دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ ٹی شرٹ اور جینز میں بھی اس کے غرور اور رعب کی جلب ویسی ہی تھی جیسے اس کے لہجے میں۔ اس نے حوریہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو یہ ہے وہ لڑکی جسے خان قبیلے نے ہمارے قدموں میں پھینکا ہے۔ یاد رکھ، یہاں صرف میری مرضی چلے گی۔ حوریہ کے قدم لرز گئے، دل کانپا مگر ہونٹ خاموشی رہے۔ اندر وہی پراسرار سرگوشی پھر گونجی، یہ آغاز ہے، برداشت کرو، انجام مختلف ہوگا۔ زایان نے ملازموں کو اشارہ کیا، اسے اوپر کے کمرے میں لے جاؤ، کسی مہمان کی طرح نہیں بلکہ قیدی کی طرح رہے گی، تاکہ اپنی حیثیت یاد رکھے۔ رات کو حوریہ اپنے نئے کمرے میں اکیلی تھی، مگر کمرہ وسیع اور قیمتی تھا، مگر اس کے لیے یہ سونے کا پنجرہ تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بار بار سوچتی رہی، کیا یہی میری زندگی ہے؟ کیا مجھے ساری عمر زایان شاہ کے ظلم سہنے ہوں گے؟ اچانک کھڑکی کے پردے کے پار سے روشنی کا ایک ہلکا سا عکس کمرے میں داخل ہوا۔ اسے وہی احساس ہوا جو خوابوں میں آتا تھا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے تسلی دے رہی ہو۔ حوریہ نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا، اے رب، اگر یہی میری تقدیر ہے تو مجھے وہ ہمت بھی دے جو زایان کے دل کو بدل سکے۔ حوریہ کی نئی زندگی دن کے اجالے میں بھی اندھیروں سے بھری ہوئی تھی۔ زایان شاہ کا رویہ ہر لمحہ اسے احساس دلاتا کہ وہ اس گھر میں صرف ایک سزا کے طور پر آئی ہے۔ صبح ناشتے کی میز پر جب وہ دبے قدموں سے بیٹھی تو زایان نے سرد لہجے میں کہا، یہ کرسی تمہاری نہیں ہے، کھانا ملازموں کے ساتھ کھاؤ۔ حوریہ نے نظریں جھکا لی اور خاموشی سے اٹھ گئی۔ گھر کی نوکرانیاں بھی زایان کے ڈر سے اس کے قریب زیادہ نہ آتی۔ وہ دن بھر کمرے میں قید رہتی، کبھی کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھتی تو کبھی اپنے خواب یاد کرتی جس میں ایک اندیکھی روشنی اسے تسلی دیتی۔ زایان اکثر رات گئے دوستوں کے ساتھ پارٹی سے واپس آتا۔ ایک رات وہ نشے میں دھت کمرے میں آیا
اور دروازہ زور سے کھولا۔ حوریہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ زایان نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ یاد رکھو، تم خان قبیلے کی نشانی ہو اور میرے لیے صرف ایک بوجھ۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ دروازہ پٹخ کر چلا گیا۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر ہونٹوں پر کوئی شکوہ نہ آیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، شاید تمہارے دل میں جگہ نہ ہو مگر میرا رب ضرور مجھے وہ مقام دے گا جہاں میرا صبر رنگ لائے گا۔ اگلے دن زایان نے اسے کام کرنے پر مجبور کیا۔ یہ کوئی شہزادیوں کا محل نہیں ہے، تمہارا کام ہے یہاں کے اصولوں پر چلنا۔ حوریہ نے خاموشی سے برتن دھوئے، کمرہ صاف کیا اور صبر کے ساتھ ہر بات برداشت کی۔ زایان نے کئی بار سوچا کہ یہ لڑکی کب چیخے گی، کب ٹوٹے گی، مگر ہر بار اسے حوریہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی اور سکون دکھائی دیا جو اسے خود بھی بے چین کر دیتا۔ رات کو زایان بالکنی میں کڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، کیوں یہ لڑکی مجھے بار بار یاد آ جاتی ہے؟ کیوں اس کی خاموشی میرے غرور سے زیادہ طاقتور لگتی ہے؟ وہ خود سے الجھنے لگا۔ حوریہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی کے خواب پھر اترے۔ دل نے سرگوشی کی، ظلم کی عمر لمبی نہیں، صبر کا بیج محبت میں بدلنے والا ہے۔ حوریہ کی زندگی اب زایان شاہ کے گھر میں دن بدن مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بنگلہ جتنا شاندار نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی قید خانہ محسوس ہوتا۔ زایان نے اس کے لیے الگ سا کمرہ تو رکھا تھا مگر دروازے پر ہمیشہ پہرا رہتا۔ باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ کھانے کے وقت زایان کا رویہ مزید تلخ ہوتا۔ ایک دن جب حوریہ نے خاموشی سے پانی کا گلاس اٹھایا تو زایان نے اسے جھٹک کر کہا، یاد رکھو، تم خان قبیلے کی بیٹی ہو، میرے دشمنوں کی یادگار۔ تمہاری ہر سانس مجھے اس خون کی یاد دلاتی ہے جو ہمارے درمیان بہا تھا۔ گلاس زمین پر ٹوٹ گیا اور حوریہ کے ساتھ تمہاری ہر سانس مجھے اس خون کی یاد دلاتی ہے جو ہمارے درمیان بہا تھا۔ گلاس زمین پر ٹوٹ گیا اور حوریہ کے ہاتھ زخمی ہو گئے مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ گھر کے نوکر زایان کی مرضی کے غلام تھے۔ اگر کبھی حوریہ نے پانی مانگا تو جواب ملتا، مالک کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔ ایک بار اس نے کتاب مانگنے کی ہمت کی تو زایان نے طنز کرتے ہوئے کہا، تمہیں پڑھنے کی نہیں اپنی حیثیت یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر کتاب اس کے سامنے جلا دی۔ رات کو اکثر زایان کمرے میں آ کر سخت جملے کہتا، میں نے تمہیں اپنی خوشی سے نہیں چاہا، تم صرف ایک سزا ہو، ایک نشان۔ تمہارا وجود مجھے یاد دلاتا ہے کہ دشمنی کا بدلہ کیسے لیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح حوریہ کے دل میں لگتے مگر اس نے شکوہ نہیں کیا۔ اس پر کبھی بھوک کی سزا دی جاتی، کبھی گھٹنوں کڑے رہنے پر مجبور کیا جاتا۔ ایک دن بارش کے طوفان میں زایان نے اسے صحن میں کھڑا کر دیا اور کہا، جب تک میں نہ کہوں اندر مت آنا، شاید یوں تمہیں اپنی حقیقت سمجھ آ جائے۔ حوریہ بارش میں بھیگی رہی، کپڑے جسم سے چپک گئے اور ہونٹ نیلے پڑ گئے مگر اس کے ہونٹوں سے ایک آواز نہ نکلی۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹی تو اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی مگر دل کی گہرائیوں میں وہی سرگوشی اب بھی موجود تھی۔ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، روشنی ضرور راستہ نکال لیتی ہے۔ زایان شاہ کے لیے یہ صرف دشمنی کا حساب تھا لیکن حوریہ کے لیے یہ صبر کی وہ جنگ تھی جو ایک دن سب کچھ بدلنے والی تھی۔ حوریہ کے دن اور راتیں زایان شاہ کے گھر میں اذیت میں بدل گئی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ اس بات کو احساس دلاتا کہ وہ صرف ایک سزا ہے، ایک قیدی ہے۔ سب سے پہلے اسے تعلیم اور خوابوں سے محروم کیا گیا۔ جب وہ کتاب پڑھنے کی خواہش ظاہر کرتی تو زایان سخت لہجے میں کہتا، یہاں خواب دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دن اس نے اپنی ڈائری نکالی جس میں بچپن کے خواب لکھے تھے۔ زایان نے وہ ڈائری اس کے ہاتھ سے چھینی اور اس کے سامنے کے کاغذ ایک ایک کر کے پالٹ ڈالے۔ یہ سب تمہارے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ کھانے کی میز پر بھی ذلت ملتی۔ زایان اکثر جان بوجھ کر اسے بھوکا چھوڑ دیتا۔ کئی دن تک اس نے صرف پانی پر گزارا کیا۔ ایک شام زایان نے پلیٹ اس کے سامنے پھینکی اور کہا، یہ ایک کچرے کا کھانا ہے، تمہارے لائق یہی ہے۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر وہ کچھ نہ بولی۔ گھر کے نوکر بھی زایان کے حکم پر اسے کمتر سمجھتے تھے۔ اسے کپڑے دھونے، فرش صاف کرنے اور گھنٹوں کچن میں کام کرنے پر مجبور کیا جاتا۔
اگر کسی کام میں ذرا سی بھی کمی رہ جاتی تو زایان کی آواز گرجتی، تمہیں یہ تک نہیں آتا، تمہیں تو قید میں سڑنا چاہیے تھا۔ سزا کا سب سے بھیانک لمحہ وہ تھا جب زایان نے اسے سرد رات میں چھت پر کھڑا کر دیا۔ ہوا تیز چل رہی تھی، سردی سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، مگر دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا۔ جب تک صبح نہ ہو یہی رہو گی، تاکہ یاد رہے کہ تم اس گھر میں ایک قیدی ہو، بیوی نہیں۔ صبح جب دروازہ کھلا تو حوریہ کا جسم کپ کپی سے اکڑا ہوا تھا، ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے، مگر اس نے ایک لفظ بھی شکوہ نہ کیا۔ زایان اکثر اس کی خاموشی سے جلتا، وہ چاہتا کہ حوریہ چیخے، گڑ گڑائے، اس کے سامنے جھک جائے، مگر اس کی آنکھوں کی خاموشی زایان کے غرور کو مزید بھڑکا دیتی۔ ایک دن اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارے خواب مر جائیں گے اور تم میرے قدموں میں ٹوٹ کر گری ہوئی نظر آؤ گی۔ مگر حوریہ نے اندر ہی اندر اپنے دل کو مضبوط کیا۔ ہر ظلم کے بعد وہ بس ایک دعا دہراتی، اے رب میرا صبر ضائع نہ کرنا۔ شاہ حویلی کے دن حوریہ کے لیے ایک جیسے نہیں تھے، ہر دن پچھلے دن سے زیادہ کڑا امتحان لاتا۔ زایان اسے قید میں نہیں رکھتا تھا بلکہ ایسی سزائیں دیتا تھا جو اس کی روح کو زخمی کر دیتی۔ ایک دوپہر کو زایان نے حکم دیا کہ پورے لان کی جھاڑو وہ اکیلی کرے۔ تیز دھوپ میں پسینے سے بھیگتی حوریہ ہاتھوں میں چھالے لیے خاموش رہی۔ جب شام ہوئی تو زایان لان میں آیا، اس کے پسینے اور تکن دیکھ کر بھی طنزیہ مسکرایا، یہ تمہارے لیے ابھی کچھ نہیں ہے، دشمن کے خون کا حساب اتنی آسانی سے نہیں چکتا۔ حوریہ نے ہمت کر کے پہلی بار آہستہ کہا، میں نے کوئی خون نہیں بہایا، سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ زایان کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ آگے بڑھا اور اس کی کلائی سختی سے پکڑ لی، کیونکہ تم خان قبیلے کی بیٹی ہو، تمہاری ہر سانس مجھے اپنی بائی کا زخم یاد دلاتی ہے، تمہیں دیکھ کر میرا غصہ اور بڑھتا ہے۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر آواز اب بھی نرم تھی، میری خاموشی بھی تمہیں جلائے گی زایان، کیونکہ ظلم کا وزن جتنا بڑھتا ہے صبر اتنا ہی طاقتور ہو جاتا ہے۔ زایان نے تلخی سے اس کی کلائی جھٹک دی اور کہا، بہت بڑی باتیں مت کرو، تمہارے صبر کا انجام ایک دن ٹوٹ جانا ہے اور وہ دن دیکھنے کے لیے میں زندہ ہوں۔ اس رات زایان نے حوریہ کو کھانے سے محروم کر دیا، وہ بھوکی پیاسی کمرے میں بیٹھی رہی۔ بار بار دروازہ کھول کر زایان اندر آتا، طنزیہ لہجے میں کہتا، کیا ہوا؟ زبان کیوں نہیں کھولتی؟ کہو نا مجھ سے، رحم مانگو، کہو کہ تم قید سے آزاد ہونا چاہتی ہو۔ حوریہ نے آنکھوں میں آنسو بھرے لیکن لبوں پر سکون قائم رکھا، رحم مانگوں گی تو صرف اللہ سے، تم سے نہیں۔ زایان ایک لمحے کو چونکا، اس کے چہرے پر غصہ اور حیرت دونوں جھلکے۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور چلا گیا۔ حوریہ بستر پر بیٹھ گئی، دل کے اندر سرگوشی پھر سے ابھری۔ اندھیروں کے بادشاہ بھی روشنی کو روک نہیں سکتے، ایک دن یہی غرور محبت کے سامنے جھک جائے گا۔ حوریہ کی زندگی آزمائشوں کا جال بن چکی تھی، دن ہو یا رات، زایان شاہ سے ہر لمحہ یہ جتانے پر تلا ہوا تھا کہ وہ صرف ایک سزا ہے، ایک بوجھ۔ ایک دن کھانے کی میز پر سب کے سامنے زایان نے حوریہ کی پلیٹ کھینچ کر دور پھینک دی۔ اس نے طنز کیا، کھانا چاہتی ہو؟ پہلے یہ مانو کہ تم اس گھر میں قیدی ہو، بیوی نہیں۔ حوریہ نے نظریں جھکائی اور آہستگی سے کہا، قیدی ہوں یا بیوی، میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے نہیں۔ زایان کی آنکھوں میں غصے کی بجلیاں گوندی، خاموش رہو ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ دوپہر کو اس نے نوکروں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے حوریہ کو بلا کر کہا، یہ لڑکی دشمن قبیلے کی نشانی ہے، اس کا کوئی مقام نہیں، یہ ہمارے قدموں کی دھول ہے۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے سر جھکا لیا۔ زایان قریب آیا، اس کے کان کے پاس جھک کر بولا، تمہیں جیتے جی اپنی انا توڑنے پر مجبور کروں گا۔ حوریہ نے بمشکل کہا، میری انا نہیں ہے زایان، میرا صبر ہے اور وہ تم کبھی توڑ نہیں سکو گے۔ شام کو زایان نے اسے پورے گھر کی صفائی پر لگا دیا، ہاتھ زخمی ہو گئے، انگلیوں میں چالے پڑ گئے مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ جب وہ تک کر دیوار کے ساتھ ٹک گئی تو زایان تیز قدموں سے آیا اور چیخا، کس نے کہا آرام کرو، کھڑی ہو جاؤ۔ حوریہ کی لرزتی آواز نکلی، جسم کمزور ہے لیکن دل ابھی بھی زندہ ہے۔ زایان نے تلخی سے ہنسا، دل، میں وہ بھی ایک دن توڑ دوں گا۔
رات کو حوریہ زخموں پر کپڑا باندھ رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں اس نے دل ہی دل میں کہا، اے رب، یہ آزمائش جتنی بھی سخت ہو میرا صبر قائم رکھنا۔ دوسری طرف زایان بالکنی میں کڑا سگریٹ پی رہا تھا، مگر عجیب سی بے چینی اس کے اندر سرائیت کر گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ حوریہ چیخے، روئے، گڑ گڑائے، لیکن اس کی خاموشی ہر بار زایان کے غرور کو شکست دینے لگتی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد تھی، بڑے حال میں روشنیوں کی بہار تھی، کہے گونج رہے تھے، مگر حوریہ کا دل ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سادہ سا لباس پہنے کونے میں کھڑی تھی۔ زایان کی نظریں اس پر پڑی تو اس کے لبوں پر ایک کڑوی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سب کے سامنے زور سے بولا، یہ ہے خان قبیلے کی بیٹی، ہماری دشمن کی نشانی۔ دیکھ لو کیسی کمزور اور بے بس لگتی ہے۔ سب کی نگاہیں حوریہ پر جم گئی۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی رہی، مگر دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ ایک عورت نے آہستہ کہا، زایان، آخر یہ تمہاری بیوی ہے، تم اسے یوں سب کے سامنے کیوں ذلیل کرتے ہو؟ زایان نے سخت لہجے میں جواب دیا، بیوی نہیں، یہ صرف ایک سزا ہے جو میرے دشمن کو ملی۔ میں چاہوں تو اسے کسی نوکر سے کم کر کے رکھ دوں۔ حوریہ کے آنکھوں میں آنسو اتر آئے، مگر اس نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور کہا، بیوی نہ سہی، قیدی ہی سہی، مگر یاد رکھنا قید بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ زایان نے غصے میں قریب آ کر اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھین لیا اور فرش پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے۔ خاموش رہو، تمہیں بولنے کا حق نہیں۔ حوریہ نے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ کر آہستگی سے کہا، گلاس ٹوٹ گیا مگر میرا حوصلہ ابھی سلامت ہے۔ یہ جملہ سن کر حال میں خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ زایان کے تیور دیکھ رہے تھے۔ زایان اندر سے سلگ اٹھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حوریہ گڑ گڑا کر اس کے قدموں میں گر جائے، مگر اس کی یہ ضدی خاموشی اور ڈٹا ہوا حوصلہ زایان کے غرور کو کچل دینے لگا۔ رات کو جب سب مہمان چلے گئے تو زایان نے حوریہ کو کمرے میں گھسیٹا، تم سمجھتی کیا ہو؟ اپنے آپ کو میرے سامنے سر اٹھانے کی جرت کی؟ حوریہ نے دھیرے سے کہا، میں نے سر نہیں اٹھایا، بس حقارت کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے۔ زایان کی آنکھوں میں سختی اور دل میں عجیب سی الجھن ساتھ ساتھ اتر گئی۔ رات کے پچھلے پہر سرد ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادلوں کے پیچھے چھپے چاند کی روشنی بھی مدھم تھی۔ زایان نے حوریہ کو صحن میں گھسیٹ کر لایا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ یہاں بیٹھو ساری رات، دیکھتے ہیں تمہارا حوصلہ کب ٹوٹتا ہے۔ حوریہ کانپتے وجود کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ سردی اس کے جسم میں تیر کی طرح اتر رہی تھی۔ اس نے شال سے خود کو لپیٹنے کی کوشش کی، مگر ٹھنڈ کی کاٹ زیادہ تھی۔ حوریہ کے لب کپ کپا رہے تھے، مگر اس نے ہمت کر کے کہا، جسم کانپ رہا ہے مگر دل اب بھی اللہ کے ذکر سے گرم ہے۔ تم چاہے مجھے برف میں بٹا دو، میرا یقین نہیں ٹوٹے گا۔ زایان نے غصے سے کہا، زبان زیادہ چلاؤ گی تو تمہیں یہ راتیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی پڑے گی۔ کچھ لمحے بعد زایان کھڑکی کے پیچھے کھڑا حوریہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ گڑ گڑا کر دروازہ کٹکھٹائے، رحم مانگے، لیکن حوریہ خاموش بیٹی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے مگر لبوں پر سرگوشی سی دعا تھی، اے رب تو میرا محافظ ہے، یہ اندھیرے اور یہ سردی مجھے توڑ نہیں سکتے۔ زایان کے اندر عجیب سا کھچاؤ پیدا ہوا۔ اس نے سگریٹ سلگایا مگر دھوئیں کے داروں میں بھی سکون نہ پایا۔ وہ دل ہی دل میں جنجلا اٹھا، کیوں یہ لڑکی نہیں ٹوٹتی؟ کیوں یہ میرے ظلم کے آگے جھک نہیں جاتی؟ رات کا سناٹا گہرا تھا مگر زایان کی ظالمانہ مرضی کی روشنی میں ہر چیز واضح تھی۔ اس نے حوریہ کو کمرے سے نکال کر لون میں کھڑا کر دیا۔ آج تم کچھ نہیں کھاؤ گی، پورا دن بھوکی رہو گی تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ تمہاری قیمت کیا ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ حوریہ نے آہستگی سے جواب دیا، اگر بھوک ہے تو اللہ دے گا۔ اس کا لہجہ کمزور تھا مگر ٹھہرا ہوا۔ سارا گھر جاگ رہا تھا، نوکروں کی سرگوشیاں، شفقت دکھانے والے چند چہرے اور وہ لوگ جو خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ زایان نے حکم دیا کہ آج حوریہ سے باہر کے 12 گھنٹے کے کام کرائے جائے، بازار سے سودا لانا، مالی کا کام، گھر کے صحن کی مکمل صفائی، اور اگر کوئی چیز ادھوری ہوئی تو تمہیں سزا ملے گی، اس نے دھمکی دی۔ حوریہ نے سر جھکا کے کہا، میں کروں گی جو تم کہو گے۔ بازار میں لوگ تک کے مار کے دیکھتے، کوئی ہنس رہا تھا،
کوئی بولا دیکھو دشمن کی بیٹی کتنی کمزور ہے۔ حوریہ کے پاس پیسے کم تھے مگر اس نے اپنی سوچ سے زیادہ کام کیا، سستی چیزیں خریدی، ہاتھوں میں تھیلے پکڑے اور وہ واپس آئی۔ زایان نے چیروں سے اس کا سامان زمین پر پھینکا اور بازار کی قیمتیں چیک کر کے طنز کیا۔ تم نے ہماری نظر میں بھی کم قیمت دکھائی ہے۔ حوریہ نے عاجزی سے کہا، قیمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آدمی کیا کہے۔ دوران دوپہر زایان نے اسے خوراک دینے سے انکار کر دیا۔ تمہاری سزا جاری رہے گی، جب میں کہوں تب کھاؤ گی۔ حوریہ نے پیٹ میں درد محسوس کیا مگر اس نے آواز نہ لگائی۔ شام کو جب وہ گھر کے صحن میں جھاڑو کر رہی تھی، ایک چھوٹی سی چیز گر گئی۔ ایک مہنگا برتن ٹوٹنے کے قریب آ گیا۔ نوکروں نے دھڑ سے دیکھا کہ وہ لفظی طور پر ہاتھ بڑھا کر محفوظ کرتے، مگر زایان نے جان بوجھ کر حکم دیا، تم نے ہاتھ بڑھایا، یہ غلطی معاف نہیں کی جائے گی۔ وہ آہستگی سے بولی، میں نے بچانے کی کوشش کی تھی۔ زایان غصے میں آ کر آگے بڑھا اور اس کی لوح کو تپڑ سے سرخ کر دیا، مگر سخت لہجے میں داڑا، چپ، غلطی کا انجام بھگتو گی، پھر سزا کا نیا مرحلہ آیا۔ زایان نے اسے سب کے سامنے کھڑا کر کے کہا، پہچان لو، تم ہمارے گھر کی عزت نہیں ہو، تم ہماری دھول ہو۔ اس نے ملازمین سے کہا کہ وہ حوریہ کے سر سے دوپٹہ کھینچے۔ زایان نے اسے سب کے سامنے کھڑا کر کے کہا، پہچان لو، تم ہمارے گھر کی عزت نہیں ہو، تم ہماری دھول ہو۔ اس نے ملازمین سے کہا کہ وہ حوریہ کے سر سے دوپٹہ کھینچے اور اس کی سادگی کو سب کے سامنے بے نقاب کرے۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آئے مگر اس نے دوپٹہ خود ہاتھوں سے پکڑ کر دوبارہ سے اپنے سر پر رکھا اور آہستگی سے کہا، تم مجھے جو کچھ بھی کرو، میں اپنی عزت خود نہیں بیچوں گی۔ ان الفاظ نے کچھ لوگوں کو غمگین کر دیا، کچھ کو شرمندہ۔ رات کو جب تمام لوگ گھر سے جا چکے، زایان نے اسے کمرے میں بند کیا مگر سزا ختم نہ کی۔ کل صبح اٹھ کر باغ کے درختوں کے نیچے کھڑی ہو کر 2 دن رک جاؤ گی تاکہ ہر گاہک آئے اور تمہاری حالت دیکھ کر ہمیں حق دے کہ ہم نے دشمن کا حساب لیا۔ اس نے کہا۔ حوریہ نے کمزور مگر پکے لہجے میں کہا، تمہارے کیے ہوئے ہر ظلم کے ساتھ میری دعا مضبوط ہوتی ہے۔ زایان نے دروازہ بند کیا اور خاموشی میں کھڑکی کے پاس کھڑا رہ کر دیکھا کہ وہ شخص جو اس کی مرضی کے خلاف ایک چہرہ دکھاتا ہے، خاموشی سے سر اٹھائے اللہ سے بات کر رہا تھا۔ اس منظر نے اس کے سینے میں ایک چھپی ہوئی بے چینی چھوڑ دی، مگر وہ اسے تسلیم نہ کر سکا اور اپنے آپ کو سخت رکھ کر اندر چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، حوریہ صحن میں بیٹھی تھی، سردی کی ہوا اس کے کمزور وجود کو کاٹ رہی تھی۔ زایان آہستہ قدموں سے آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں غصہ اور لبوں پر طنز یا مسکراہٹ۔ کیسی لگ رہی ہے یہ زندگی؟ وہی سزا، وہی ذلت، اب تو تمہارا غرور ٹوٹ جانا چاہیے تھا، زایان نے سخت لہجے میں کہا۔ حوریہ نے کانپتی سانسوں کے ساتھ سر اٹھایا، غرور میرا کب تھا؟ میرا تو صرف ایمان ہے اور وہ تم نہیں توڑ سکتے۔ زایان نے ایک کہکہا لگایا، ایمان؟ ایمان سے بھوک نہیں مٹتی، ایمان سے زخم نہیں بھرتے، ایمان سے عزت نہیں بچتی۔ حوریہ نے آنکھوں میں نمی لیے مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا، عزت اللہ دیتا ہے اور عزت وہی بچاتا ہے۔ تم چاہے میرا دوپٹہ کھینچ لو، مجھے بھوکا رکھو یا سردی میں بٹھاؤ، میرا رب میرا سہارا ہے۔ زایان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ہر بار تم رب کی بات کیوں کرتی ہو؟ مجھے کیوں نہیں دیکھتی؟ میرا حکم کیوں نہیں مانتی؟ میں مانتی ہوں تمہارا حکم، حوریہ نے نرم لہجے میں کہا، لیکن دل کا جھکاؤ صرف اللہ کے لیے ہے۔ زایان آگے بڑھ کر جھک گیا، اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم مجھ سے رحم مانگو گی اور تب بھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ حوریہ کی پلکوں پر آنسو لرزے مگر اس نے لبوں پر مسکراہٹ سجائی، اور ایک دن ایسا آئے گا زایان جب تم رحم کرو گے اور تب تمہارا دل خود حیران رہ جائے گا کہ یہ تبدیلی کہاں سے آئی۔ زایان لمحے بھر کو خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ایک انجانی چبھن ابھری مگر اس نے فوراً سخت لہجہ اختیار کیا، بس اپنی بکواس بند رکھو، تمہیں صرف میری مرضی کے مطابق جینا ہے۔ حوریہ نے آہستہ کہا، میری زندگی تمہاری مرضی سے نہیں تقدیر سے چلتی ہے اور تقدیر کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا۔ زایان غصے سے پلٹ گیا لیکن اندر کہیں گہرائی میں وہ الفاظ چپ کر رہ گئے،
وہ چاہتا تھا حوریہ کے صبر کو شکست دے، مگر ہر بار اس کی باتیں جیسے زایان کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب لگاتی۔ گہری شام میں جب صحن کا سناٹا بڑھا ہوا تھا، دروازے پر دھکے پڑنے کی آواز سنائی تھی۔ حوریہ کے گھر والے آئے تھے، اس کے باپ، چچا اور 2 سہیلیاں، چہروں پر تشویش اور آنکھوں میں وہی بے چینی جو کئی دنوں سے اس کے دل میں تھی۔ زایان نے ان کے آتے ہی سرد لہجے میں کہا، آؤ دیکھو اپنے لاوارث کی حالت۔ حوریہ کے باپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، زایان، ہم بیٹی لینے نہیں آئے، انتقام لینے بھی نہیں آئے، بس اسے اپنے گھر لے جا کر جانا چاہتے ہیں۔ اس کی آواز میں خوف اور عاجزی دونوں سنائی دے رہے تھے۔ زایان نے تیز نگاہوں سے دیکھا اور بولا، تم نے ونی قبول کی تو نتیجہ بھی قبول کرو۔ تمہاری بیٹی اب ہمارے گھر کی ذمہ داری ہے، اور اگر تم نے سمجھا کہ یہاں سے اسے واپس لے جاؤ گے تو تم غلط فہمی میں ہو۔ اسی دوران ایک بوڑھا رشتہ دار جس کا نام عتیق تھا سامنے آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک خط تھا، وہی خط جو کئی راز چھپائے ہوئے تھا۔ عتیق نے پر اثر آواز میں کہا، زایان، یہ خط تمہارے بھائی کے قتل کی تحقیقات کا حصہ ہے۔ ہم نے سچ تک پہنچنے کی کوشش کی تو ایسا انکشاف ہوا کہ جس نے ہمیں سب ہلا کے رکھ دیا۔ سب نے تجسس سے پوچھا، کیا انکشاف؟ عتیق نے خط کھول کر پڑھا۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ میں جو شواہد ملے وہ یہ بتاتے ہیں کہ زایان کے بھائی کی موت مشتبہ حالات میں ہوئی، لیکن قتل کا حقیقی محرک خان حویلی والوں کی طرف سے نہیں تھا۔ دراصل تنازع کے دن وہاں ایک تیسرا گروہ موجود تھا، وہ لوگ جو منافقت اور فریب میں ماہر تھے۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ حوریہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، تو پھر ہمیں کیوں سزا ملی؟ اس کے باپ کی آنکھوں میں زہر سا اتر آیا، ہمیں بیٹی کیوں دینی پڑی؟ زایان کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے غصے سے کہا، یہ سب سازش ہے، تم لوگ بھی ملے ہوئے ہو، بولو تو سچ سامنے آ جائے۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ ہر کوئی ایک لمحے کے لیے کام کھیا۔ عتیق نے ہاتھ اٹھا کر کہا، زایان، ہمیں جو ثبوت ملے ہیں وہ واضح ہے۔ ایک تیسرا فریق تھا اور کچھ لوگ جھوٹی شہادتیں دے رہے تھے۔ ہم نے نوٹس لیا ہے کہ اس معاملے میں سازش کی گہری تہ ہے۔ زایان نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر غصے سے چلایا، جھوٹ، یہ سب بہانہ ہے، تم اپنا بچاؤ کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو کہ خان حویلی والے ہی میرے بھائی کے قاتل ہیں۔ اس کا لہجہ سخت اور فیصلہ کن تھا، وہ کسی دلیل کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھا۔ حوریہ کا باپ عاجزی سے بولا، زایان، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے جو ہمیں معلوم ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ انصاف ہو، مگر انصاف میں حقائق کی تلاش ضروری ہے۔ زایان نے ایک پل کے لیے خاموشی سے انہیں دیکھا، پھر آنکھوں میں سخت چبھن لے کر بولا، تم مجھے جو بھی کہو، میرا فیصلہ وہی ہے جو میرے دل نے کہا ہے۔ میرے بھائی کا خون خان حویلی والوں نے بہایا، اور میں اپنے بھائی کی خاطر جو ہوں کر کے رہوں گا۔ گھر والے پلک چپک گئے۔ حوریہ نے کوشش کی، زایان، سوچئے، اگر قاتل کسی اور کا ہے تو بے گناہ لوگوں کو سزا دینا درست ہے؟ زایان نے سختی سے کہا، تم خاموش رہو، تمہاری باتیں مجھے مزید الجھاتی ہیں، میری آنکھوں سے دھوکہ نہیں ہوگا۔ رات کے اس سناٹے میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا تھا۔ حوریہ کے چہرے پر اداسی اور مایوسی تھی، اس کے باپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، جبکہ زایان کے اندر ایک اندھی نفرت پھیل رہی تھی۔ اس نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ خان حویلی والے ہی اس کے بھائی کے قاتل ہے، چاہے ثبوت کچھ بھی کہے۔ رات گزری مگر گھر کے ہر کونے میں وہ الفاظ گونجتے رہے جنہوں نے سب کے دلوں میں شک اور خوف بٹھا دیا تھا۔ زایان کے ارادے میں تبدیلی نہ آئی، وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا اور خان حویلی کو ہی قصوروار ٹھہرانے کا عزم کر گیا۔ حوریہ کے گھر والوں نے نادم دل کے ساتھ واپس جانے کا ارادہ کیا، مگر ان کے اندر ایک خوف باقی تھا۔ حوریہ کی قسمت اب ایک ایسے شخص کی قید میں بند تھی جو کسی بھی قیمت پر اپنے غم کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں مدھم چراغ جل رہا تھا۔ حوریہ اپنے زخموں پر کپڑا باندھ رہی تھی جب دروازہ زور سے کھلا اور زایان اندر آیا۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا قبیلہ بے گناہ ہے؟ زایان نے سوال کیا۔ آواز میں آگ تھی۔ حوریہ نے سکون سے نظریں اٹھا کر کہا، ہاں، کیونکہ سچ یہی ہے۔ تم چاہو تو 1000 بار جھوٹ کو سچ کہہ دو، مگر سچ اپنی جگہ قائم رہے گا۔ زایان آگے بڑھا، اس کی انگلی حوریہ کی طرف اٹھی۔ تمہارے قبیلے نے میرا بھائی چینا اور تم کہتی ہو وہ بے گناہ ہے۔ حوریہ نے آنکھوں میں نمی لیے جواب دیا،
میں نے تمہارا بھائی نہیں چینا زیان، نہ میرے گھر والوں نے، لیکن تمہارے دل کی آنکھ تمہیں یہ دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ زیان نے سختی سے کہا، تم سازشی ہو، سب جھوٹ ہے۔ حوریہ نے دل گرفتہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، جھوٹے وہ ہے جو نفرت کی دیوار بناتے ہیں۔ اگر تم انصاف چاہتے ہو تو دل کی آنکھیں کھولو، حقیقت دیکھو۔ زیان نے تلخی سے کہا لگایا، تم مجھے انصاف کا سبق سکھاؤ گی، تم جو میرے گھر میں قیدی ہو۔ حوریہ نے گہری سانس لی، قید میرا جسم ہے زیان، مگر میرا ضمیر آزاد ہے۔ تم مجھے قید کر سکتے ہو مگر سچ کو نہیں۔ ایک لمحے کے لیے زیان کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ ابھری، مگر اس نے فوراً سختی سے کہا، تمہاری یہ باتیں ایک دن تمہیں مہنگی پڑے گی۔ میں تمہیں اتنا توڑوں گا کہ تم خود کہو گی تمہارا قبیلہ مجرم ہے۔ حوریہ نے دھیرے سے کہا، شاید تم مجھے توڑ دو مگر میرے الفاظ نہیں ٹوٹیں گے، اور ایک دن یہ الفاظ تمہارے دل کو بھی جگا دیں گے۔ زیان نے زور سے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ جانتا تھا کہ حوریہ کی یہ ضدی خاموشی اور ایمان بھرے جملے اس کے غرور کو کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور چلا گیا، جیسے اپنی کمزوری سے بھاگ رہا ہو۔ حوریہ نے آنکھیں بند کی اور آنسو گرا دیے۔ یا رب، یہ دل سخت ہے لیکن تیری قدرت سے پتھر بھی پانی چھوڑتے ہیں، ایک دن اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ آج عتیق پھر آیا تھا، ٹوس ثوابت لیے زیان کی آنکھیں کھولنے اور اسے حقیقت دکھانے۔ ایک بات باقی ہے جو میں کل آپ لوگوں کو دکھا کر جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک موبائل نکالا اور ایک چھوٹا سا USB ڈرائیو بھی نکال کر میز پر رکھ دیا۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ملی۔ زیان نے چہرے پر سختی بکھیرتے ہوئے پوچھا، کیا چیزیں؟ اور تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ عتیق نے آنکھوں میں وہی سنجیدگی سجا کر کہا، ایک دائیں بازو کے آدمی نے ہمیں یہ دیا کہ کہا کہ سچ عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ اس میں ویڈیو ہے، کچھ تصاویر اور ایک نوٹ جو کسی جھگڑے کے بارے میں ہے۔ عتیق نے USB کمپیوٹر میں لگایا اور ایک سفید پردے پر ویڈیو چلائی گئی۔ اسکرین پر پہلی نظر میں وہی گلی دکھائی دی جو تنازع والے دن کے آس پاس کی تھی، مگر پھر کیمرہ زوم کر کے ایک گاڑی دکھاتا ہے جو معمول کی گاڑی نہیں تھی۔ اس میں ایک تیلے کا لوگو واضح تھا۔ ویڈیو میں لمحے بھر کے لیے ایک آدمی سائے کی طرح اترتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا اور وہ تیز قدموں سے اسی راہ سے چلا گیا جس طرف قتل ہوا تھا۔ ویڈیو کا زاویہ اتنا تھا کہ چہرہ واضح نہیں تھا، مگر لباس اور جوتوں کی نوعیت، گاڑی کا نمبر اور اس پیکٹ پر کچھ دیکھا جا رہا تھا۔ عتیق نے ویڈیو روکتے ہوئے کہا، یہ وہ گاڑی ہے جسے کچھ دن بعد ہم نے بازار کی CCTV میں ٹریک کیا۔ اس کے نمبر سے پتہ چلا کہ یہ گاڑی کسی مشہور ٹھیکیدار کے نام پر رجسٹر ہے، اور وہ ٹھیکیدار ہمارے گاؤں کے قریب کئی تعمیراتی پروجیکٹس چلا رہا تھا۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ زیان کے چہرے کا رنگ سب کے سامنے مرچ جانے لگا، مگر اس نے فوراً سخت لہجہ نکالا، یہ سب بھڑکانے والی باتیں ہیں، تم لوگ کسی سازش کا حصہ ہو۔ اسی وقت عتیق نے ایک اور چیز نکالی، ایک چھوٹا سا کھینچا ہوا کاغذ جس پر خون کے دبے کے نشان اور چند نام کے حصے لکھے تھے۔ یہ خط ہمیں ایک راہگیر نے دیا تھا، لکھائی مبہم ہے مگر ہم نے اس کا حصہ لاہور کی ایک ایکسپریس کوریئر آفس کے ریکارڈ سے ملایا۔ کوریئر کے ذریعے ایک پیکٹ بھیجا گیا تھا اسی دن جب قتل ہوا۔ عتیق نے کاغذ کو زبانی پڑھا، ختم کرو، ہمیں فائدہ چاہیے۔ الفاظ ادھورے تھے مگر نیت واضح۔ حوریہ کے باپ نے ہاتھ کامتے ہوئے کہکہے سے کہا، تو پھر قاتل وہ لوگ نہیں جو ہمارے خلاف الزام لگائے گئے، یہ کسی سازش کا حصہ ہے، کوئی اور طاقت اس معاملے کو ہوا دے رہی ہے۔ زیان نے سر جھٹکایا اور غصے سے کہا، یہ چھوٹی شواہد ہے، تم لوگ باہر کے لوگوں کو لا کر میری عزت کو بدنام کر رہے ہو۔ مگر قدموں کی آواز میں یہ ادب تھا کہ وہ اندر ہی اندر ہل گیا تھا، اس کے اندر کا غرور توڑنے والا عمل چل چکا تھا۔ ویڈیو، کوریئر کا میچ اور پیکٹ کا لوگو، سب کچھ ایک منطقی تصویر کھینچ رہا تھا جو اس کے پہلے سے بنائے ہوئے قصے سے مختلف تھی۔ اسی لمحات میں نوکر کنارہ سے آہستگی سے آیا اور کہا، صاحب، کل بازار والے دکاندار نے کہا تھا کہ اس روز ایک مزدور آیا تھا۔ وہ مزدور اپنی قمیض کے بازو میں ایک ایسی نشانی لیے تھا جیسی ویڈیو میں نظر آ رہی تھی۔ دکاندار کا بیان بھی سامنے آ گیا، میں نے دیکھا تھا کہ وہ شخص، مگر میں نے پہلے یہ ناپنا نہیں تھا کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ حوریہ نے آواز میں چاہت بھری مگر پکے لہجے میں کہا، زیان، اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کی آنکھ کھولو۔
میری دعا یہ ہے کہ سچ سامنے آ جائے، چاہے وہ کسی کو تکلیف دے۔ زیان نے دانت پیسے اور غصے سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں خان حویلی والوں کو ہی قصوروار مانوں گا۔ یہ سب بہانے ہیں، تم سب کو یاد رہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ زور سے پھینکا، مگر اندر کی آوازیں اور شواہد اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں حوریہ کے اندر ایک امید جاگ اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ سچ کا منہ دکھانا آسان نہیں ہوتا، مگر کسی نہ کسی طرح روشنی اندر سے باہر آ رہی تھی۔ عتیق نے باہر کھڑے ہو کر کہا، ہم یہ شواہد پولیس کو دے کر شکایت درج کرائیں گے۔ اب وقت ہے کہ انصاف کی راہ کھلے۔ زیان نے باہر آتے ہوئے بازو میں مروڑ بھرا اور دھمکی دی، اگر تم نے پولیس میں کچھ کہا تو میں خود دیکھ لوں گا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس کے اندر کا فیصلہ وہی زخم تھا جو اس نے بنا رکھا تھا۔ اب کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی تھی۔ ثبوت سامنے تھے، مگر زیان ان کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ رات کی تنہائی زیان کے دل کو کچوکے دے رہی تھی۔ وہ بڑے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، سامنے شواہد کی فائل رکھی تھی۔ ویڈیو کے چند سکرین شاٹس بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ ہر بار وہ اپنے آپ کو کہتا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ خان حویلی کی سازش ہے۔ لیکن دل کی گہرائیوں سے آواز آتی تھی، اگر یہ جھوٹ ہے تو اتنا واضح کیوں ہے؟ وہ سختی سے آنکھیں بند کرتا، مگر حوریہ کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے۔ قید میرا جسم ہے زیان، مگر میرا ضمیر آزاد ہے۔ سچ کو کبھی قید نہیں کیا جا سکتا۔ زیان نے بے چینی سے اٹھ کر چلنا شروع کیا۔ اس کے قدم بھاری ہو گئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر واقعی خان حویلی والے بے گناہ ہے تو اس نے کس پر ظلم ڈھایا، کس کے خواب چھینے، کس کو ذلیل کیا۔ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر وہ باہر اندھیرے میں جھانکنے لگا۔ اس کے ذہن میں حوریہ کا چہرہ آیا۔ وہ زخموں سے چور، آنکھوں میں نمی، اور پھر بھی سر شکوہ کیے بغیر کھڑی تھی۔ وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے سب کے سامنے اسے سزا دی تھی۔ اچانک اس کے دل میں ایک خنجر سا چلا گیا۔ کیا میں نے اس لڑکی کو صرف اپنی ضد اور نفرت کی آگ میں جلا دیا؟ وہ بے اختیار کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یا اللہ، اگر یہ سب سچ ہے تو میں نے کیا کر دیا؟ اس کے دل میں وہی احساس تھا جو کبھی نہیں ہوا تھا، پچھتاوے کا، تکلیف کا، اپنے ہی ظلم کی گونج کا۔ اگلی صبح زیان نے پہلی بار حوریہ کو ایسے دیکھا جیسے وہ قیدی نہیں بلکہ انسان ہو۔ وہ صحن میں بیٹی قرآن پڑھ رہی تھی، چہرہ پرسکون، مگر زخموں کے نشان اب بھی واضح تھے۔ زیان کے دل نے سرگوشی کی، یہ وہ لڑکی ہے جسے تم نے ٹکڑوں میں بانٹا، مگر یہ اب بھی مکمل ہے۔ اس نے قریب جا کر آواز دی، حوریہ۔ حوریہ نے قرآن بند کیا اور چونک کر دیکھا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ کیا چاہیے؟ حوریہ نے خشک سا سوال کیا۔ زیان نے لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد کہا، اگر میں یہ مان لوں کہ تم بے گناہ ہو تو؟ حوریہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا، ماننے سے پہلے سوچو زیان، کیونکہ ماننے کے بعد تمہیں اپنے ہر ظلم کا جواب دینا ہوگا۔ زیان نے گہری سانس لی، شاید یہی میرا امتحان ہے۔ میں سچ کی تلاش میں نکلوں گا۔ مجھے جاننا ہوگا کہ میرے بھائی کا اصل قاتل کون تھا۔ حوریہ کی آنکھوں میں پہلی بار ایک چمک آئی، مگر اس نے صرف اتنا کہا، اگر تم سچ کی تلاش میں سچے ہو تو ایک دن تمہیں وہی سچ میرے زخموں میں بھی نظر آئے گا۔ زیان نے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل پر حوریہ کی آواز تیر کی طرح لگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی جان گیا تھا کہ جھوٹ کی بنیاد پر زندہ رہنا اب ممکن نہیں۔ زیان نے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھی۔ جب بھی آنکھ لگتی، خواب میں وہی منظر ابھرتے، حوریہ کی آنکھوں کے آنسو، اس کے زخموں پر پڑی ضربیں، اور وہ لمحہ جب سب کے سامنے اس نے اسے ذلیل کیا تھا۔ وہ خواب سے چیخ کر اٹھتا اور پسینے میں بھیگا ہوا محسوس کرتا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے آئینے کے سامنے خود سے کہا۔ میں نے انصاف کے نام پر ظلم کیا، اور شاید وہ بھی بے گناہ پر۔ وہ اب خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلی صبح وہ بازار گیا۔ وہاں پرانی دکانوں کے لوگ اب بھی اس دن کے ہنگامے کو یاد رکھتے تھے۔ ایک دکاندار نے اسے دیکھتے ہی کہا، صاحب، آپ کے بھائی کے قتل والے دن ایک اجنبی یہاں آیا تھا۔ اس کے بازو پر ایک سرخ نشان تھا، جیسے جلنے کا داغ ہو۔ وہ بہت جلدی میں تھا، اور وہی گاڑی بعد میں یہاں سے گزری۔ زیان کا دل زور سے دھڑکا۔ یہی وہ سرا تھا جو اس نے ویڈیو میں دیکھا تھا۔ اس نے نوٹ بک نکالی اور سب کچھ لکھا۔ اس لمحے اسے لگا جیسے سچ اس کے قریب آ رہا ہے، مگر ساتھ ہی دل میں ایک خنجر سا پھر گیا۔ اگر یہ سچ ہے تو میں نے کتنی غلط سزا دی، حوریہ پر کتنا ظلم کیا۔ واپسی پر وہ حوریہ کے کمرے میں باہر رک گیا۔
اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز سیدھی اس کے دل پر لگی۔ وہ بے اختیار دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہر لفظ کے ساتھ اسے اپنے کیے گئے ظلم یاد آئے۔ وہ رات جب اس نے حوریہ کو زنجیروں میں باندھا تھا، وہ دن جب اس نے سب کے سامنے اس کا مذاق بنایا تھا۔ اس کے دل نے کہا، یہ لڑکی کتنی مظلوم ہے اور اللہ کے کلام میں سکون ڈھونڈ رہی ہے، جبکہ میں جو ظالم تھا سکون سے محروم ہو گیا ہوں۔ اگلی صبح اس نے اپنے خاص آدمی نعیم کو بلایا۔ جاؤ شہر کے ریکارڈ کھنگالو، اس گاڑی کے مالک کے بارے میں سب کچھ چاہیے، اور اس داغ والے آدمی کو تلاش کرو۔ نعیم نے حکم مان لیا، مگر زیان کے دل میں ایک اور جنگ شروع ہو گئی تھی۔ رات کو وہ پہلی بار حوریہ کے پاس آیا اور آواز باری تھی، حوریہ۔ حوریہ نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ کچھ بدل رہا ہے۔ زیان نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میں سچ تلاش کر رہا ہوں اور ہر قدم پر مجھے اپنے ظلم کی تپش محسوس ہو رہی ہے۔ حوریہ نے آہستہ جواب دیا، یہی تپش انسان کے دل کو جلاتی ہے زیان، مگر اگر تم نے ہمت کی تو یہی تپش ایک دن روشنی بھی دے سکتی ہے۔ زیان نے پہلی بار آنکھوں میں نمی محسوس کی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ راستہ صرف سچ کی تلاش کا نہیں بلکہ اپنے گناہوں کا کفارہ دینے کا بھی ہے۔ زیان کئی دنوں سے خاموش تھا، وہ ہر وقت سوچ میں ڈوبتا رہتا۔ نعیم نے جو تفتیش کی تھی اس کی رپورٹ اب زیان کے سامنے رکھی تھی۔ صاحب، وہ گاڑی واقعی ٹھیکیدار رشید کے نام پر ہے، نعیم نے کہا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قتل کے دن وہ گاڑی خود رشید کے پاس نہیں تھی، وہ اس کے آدمیوں میں سے ایک فہیم کے قبضے میں تھی، اور یہ فہیم اس کے بازو پر وہی جلنے کا داغ ہے جس کا ذکر دکاندار نے کیا تھا۔ زیان نے فائل کے اوراق پلٹے، ہر ورق کے ساتھ اس کا دل دہل رہا تھا۔ فہیم کے خلاف پہلے سے کئی شکایات درج تھی، زمینوں پر قبضے، کرائے کے غنڈوں کے کام اور لڑائی جھگڑوں میں ملوث ہونا۔ یہاں تو خان حویلی والوں کا نام تک نہیں ہے، زیان نے خود سے کہا۔ اس کی آواز بھاری اور لرزتی ہوئی تھی۔ نعیم نے سر جھکاتے ہوئے کہا، جی صاحب، لگتا ہے آپ کے بھائی کے قتل کے پیچھے معاملہ خان حویلی نہیں بلکہ رشید اور اس کے آدمیوں کا تھا۔ شاید انہوں نے آپ کے بھائی کو اس لیے راستے سے ہٹایا کہ وہ ان کے منصوبے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ زیان نے کرسی پر سر پکڑ لیا، دل میں ایک ہی صدا گونجی، تو میں نے حوریہ پر ظلم کیوں کیا؟ میں نے اس کے خاندان کو بدنام کیوں کیا؟ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے حوریہ کو برفیلے پانی میں دھکیل دیا تھا، جب سب کے سامنے اسے مجبور کر کے جھکایا تھا۔ اب ہر منظر اسے اپنے گناہ کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ بے اختیار اٹھا اور تیز قدموں سے حوریہ کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کٹکھٹایا تو حوریہ نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی کرب تھا، مگر چہرے پر صبر کی روشنی قائم تھی۔ زیان نے گہری سانس لی اور کہا، شاید میں غلط تھا۔ حوریہ نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سچ کو ماننے میں وقت لگتا ہے زیان، مگر جب دل جاگ جائے تو اندھیرا خود بخود ختم ہونے لگتا ہے۔ زیان کی آواز باری ہو گئی، میں نے تم پر جو ظلم کیا وہ یاد آ کر میرا دل جلا رہا ہے۔ اب جب کہ سچ میرے سامنے ہے، مجھے لگتا ہے جیسے ہر زخم تمہارا نہیں میرا اپنا ہے۔ حوریہ نے آہستگی سے کہا، زخم وقت سے بھرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان خود کو بدلنے کی کوشش کرے۔ زیان نے نظریں جھکا لی، میں بدلنا چاہتا ہوں، اور میں اس قتل کے پیچھے چھپے اصل مجرم کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دل پر بوجھ تو کچھ کم ہوا، مگر ساتھ ہی پچھتاوے کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ زیان کئی دن سے بے چین تھا، نیند اس کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ اب اور انتظار نہیں، اسے خود فہیم تک پہنچنا ہوگا۔ شام کا وقت تھا جب زیان اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نعیم کے ساتھ شہر کے مضافات کی طرف نکلا۔ راستے میں نعیم نے بتایا، صاحب، فہیم آج کل رشید کے گودام پر آتا جاتا ہے، وہیں سے اسے پکڑا جا سکتا ہے۔ اندھیری گلیوں میں گاڑی رکی۔ زیان نے دور سے گودام دیکھا، باہر چند مزدور بیٹھے تھے۔ زیان نے نعیم کو اشارہ کیا اور خود اتر کر اندر کی طرف بڑھا۔ گودام کے اندر مشینوں کا شور تھا، مگر ایک کونے میں فہیم بیٹھا تھا، ہاتھ میں سگریٹ اور بازو ننگا، جہاں وہی جلنے کا بڑا سا داغ نظر آ رہا تھا۔ زیان کے قدم خود بخود رک گئے۔ دل نے کہا، یہی وہ شخص ہے، یہی میرے بھائی کی موت کا راز ہے۔ وہ آگے بڑھا اور بھاری آواز میں کہا، فہیم۔ فہیم نے چونک کر دیکھا، سگریٹ ہاتھ سے گر گیا۔ صاحب، آپ یہاں؟
زایان کی آنکھوں میں شعلے تھے۔ سچ بتاؤ، میرے بھائی کے قتل والے دن تم اسی گاڑی میں تھے نا؟ فہیم پسینے میں بھیگ گیا۔ میں نہیں جانتا۔ زایان نے میز پر مکہ مارا۔ جھوٹ مت بولو، تمہارا داغ، تمہاری گاڑی، سب کچھ میرے پاس ثبوت ہے۔ بتاؤ تم نے میرے بھائی کو کیوں مارا؟ فہیم کی سانسیں تیز ہو گئی۔ آخر اس نے گھبرا کر کہا، صاحب میں نے اکیلا کچھ نہیں کیا تھا، مجھے حکم ملا تھا۔ رشید نے کہا تھا کہ تمہارے بھائی کو ہٹانا ضروری ہے ورنہ ہمارے ٹیکے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ میں نے بس وہی کیا جو کہا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی زایان کے ٹانگوں سے جیسے زمین کھسک گئی۔ اس نے کانپتے لہجے میں پوچھا، یعنی خان حویلی کا کوئی تعلق نہیں تھا؟ فہیم نے جھک کر کہا، نہیں صاحب، وہ لوگ تو بے قصور تھے، یہ سب رشید کا کھیل تھا۔ زایان کے دل میں طوفان برپا ہو گیا۔ وہ وہی کڑا رہ گیا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو میں نے بے گناہوں کو سزا دی، حوریہ کو ظلم سہنے پر مجبور کیا۔ وہ باریک قدموں سے واپس پلٹا۔ نعیم نے حیران ہو کر پوچھا، صاحب اب کیا کریں گے؟ زایان نے سر جھکا کر کہا، اب وقت ہے کہ سچ سامنے لاؤ اور اپنے گناہوں کا حساب دو۔ اس کے دل پر حوریہ کی صورت نقش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے نہ صرف اصل قاتلوں کو بے نقاب کرنا ہے بلکہ حوریہ کے ہر زخم کا مرہم بھی بننا ہے اور اپنے گناہوں کی سزا بھی بھگتنی ہے جو اس نے مظلوم پر ظلم کر کے کیے۔ رات کے سناٹے میں زایان کے دل میں ایک ہی فیصلہ گونج رہا تھا، اب وقت ہے رشید سے حساب لینے کا۔ وہ کئی دنوں سے اپنے غصے اور پچھتاوے میں جل رہا تھا۔ فہیم کے اعتراف نے اس کے دل کے زخم کو اور گہرا کر دیا تھا۔ اب وہ جانتا تھا کہ اصل دشمن خان حویلی والے نہیں بلکہ رشید اور اس کے آدمی ہیں۔ نعیم نے آ کر اطلاع دی، صاحب رشید کل رات اپنے فارم ہاؤس پر ہوگا، وہاں اس کے خاص آدمی موجود ہوں گے مگر زیادہ نہیں۔ یہ موقع صحیح ہے۔ زیان کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئی مگر اب وہ چمک نفرت کی نہیں بلکہ انصاف کی تھی۔ اگلی رات زیان نے چند قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ فارم ہاؤس کا رخ کیا۔ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہوا میں عجیب سا بوجھ تھا۔ گیٹ توڑ کر جب وہ اندر گھسے تو رشید کے آدمیوں نے مزاحمت کی مگر زیان کا غصہ کسی طوفان کی طرح تھا۔ گولیاں چلی، شور اٹھا اور تھوڑی ہی دیر میں سب راستہ صاف ہو گیا۔ رشید حال کے بیچوں بیچ کڑا کانپ رہا تھا۔ اس کے سامنے زایان آیا، آنکھوں میں بجلی اور ہاتھ میں بندوق۔ رشید، زایان کی آواز گونجی، تم نے میرے بھائی کو مارا اور میرا دل دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج تمہیں اس خون کا جواب دینا ہوگا۔ رشید نے پسینے میں بھیگتے ہوئے کہا، یہ سب کاروبار کا کھیل تھا۔ زایان، تمہارے بھائی نے ہمارے راستے روکے تھے، ہم نے بس سیاست کے لیے یہ کیا، یہ ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ زایان نے چیخ کر کہا، میرے بھائی کا خون تمہارے کاروبار سے زیادہ قیمتی تھا اور میں نے تمہاری سازش میں پھنس کر ایک معصوم لڑکی پر ظلم کیا۔ تم نے مجھے ظالم بنا دیا۔ رشید نے بھاگنے کی کوشش کی مگر زایان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ آج انصاف ہوگا۔ زایان نے گولی چلائی، شور کی آواز کے ساتھ رشید زمین پر گر گیا۔ اس کے لبوں پر آخری لمحے بے معنی سی سرگوشی تھی۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ زایان کی سانسیں بھاری تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے مگر دل میں ایک بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اس نے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے لیا تھا۔ نعیم نے آہستہ سے کہا، صاحب اب کیا کریں گے؟ زایان نے تکی ہوئی آواز میں جواب دیا، اب وقت ہے کہ حوریہ کے سامنے سچ رکھوں اور اس کے ہر زخم کا حساب دوں۔ وہ جانتا تھا کہ اصل جنگ ابھی باقی ہے، وہ جنگ جو اسے اپنے دل کے اندر لڑنی تھی، حوریہ کے اعتماد کو جیتنے کے لیے۔ رات کی تنہائی میں حویلی کی دیواریں بھی جیسے زایان کے بوجھ سے لرز رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کا انتقام لے چکا تھا۔ انتقام کا بوجھ تو ہلکا ہوا تھا مگر اس انتقام کے چکر میں جو وہ ظلم کا بوجھ خود پر ڈال چکا تھا وہ مسلسل اس کے دماغ پہ ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ بھائی کا انتقام لینے کے بعد بھی اس کے دل کو سکون نہیں ملا تھا۔ اسے بار بار حوریہ کے روتے ہوئے چہرے، اس کی چیخیں اور اس کے صبر بھری آنکھیں یاد آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سب سے بڑا گناہ اس نے حوریہ پر ظلم کر کے کیا تھا۔ زایان دھڑکتے دل کے ساتھ حوریہ کے کمرے میں آیا۔ حوریہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار حوریہ پر غور کیا تھا۔ بلا شبہ وہ حسین تھی اور بے حد حسین تھی۔ کسی کو بھی اس معصوم سے محبت ہو سکتی تھی۔ وہ اب بھی خاموش اور سنجیدہ تھی مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی روشنی باقی تھی۔
زایان آہستہ آہستہ چل کر اس کے سامنے آیا۔ اس کے قدم بوجھلتے اور آواز کانپ رہی تھی۔ حوریہ۔ وہ رکا، پھر گہری سانس لے کر بولا، میں تمہارے سامنے اپنے گناہوں کا بوجھ لیے کھڑا ہوں۔ میں نے تم پر ظلم کیا، تمہیں اذیت دی، تمہیں وہ درد دیے جن کے لائق تم نہیں تھی۔ حوریہ نے سر اٹھایا، آنکھوں میں سوال اور خاموشی تھی۔ زایان کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور آنسو کے ساتھ بولا، میں نے اپنے بھائی کے قاتل کو تمہارے خاندان میں ڈھونڈا، حالانکہ حقیقت کہیں اور تھی۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر تمہیں سولی پر چڑھایا۔ میں ظالم تھا، بے رحم تھا، اور تم نے صبر کیا۔ حوریہ، میں مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ زایان کی آواز ٹوٹ گئی، اس کے آنسو زمین پر گرنے لگے۔ میں نے تمہارے دل کو زخمی کیا، مگر آج میں صرف ایک سوال کے ساتھ آیا ہوں، کیا میرے لیے تمہارے دل میں ذرا سی بھی معافی ہے؟ حوریہ کے لب کپ کپائے، وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، زایان، ظلم بڑا تھا، مگر اللہ سے ڈر کر میں نے ہمیشہ دعا کی کہ ایک دن تمہیں سچ دکھائی دے۔ تمہارے آنسو، تمہارا پچھتاوا، شاید یہ وہ لمحہ ہے جس کا میں نے انتظار کیا۔ زایان نے اس کی طرف دیکھا جیسے زندگی لوٹ آئی ہو۔ حوریہ نے نرم لہجے میں کہا، میں نے تمہیں معاف کیا زایان، کیونکہ میرا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ زایان نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس پر اپنے آنسو بہا دیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں حوریہ، اب سے میری زندگی تمہیں خوش رکھنے کے لیے ہوگی، تمہارے ہر زخم کا مرہم بنوں گا۔ حوریہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، مگر ان میں سکون تھا۔ اس نے پہلی بار زایان کی طرف ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ چاندنی رات میں دونوں کے دلوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ ظلم کی داستان کا انجام محبت پر ہوا۔ اب خان حویلی اور زایان شاہ کے درمیان کوئی دشمنی باقی نہیں رہی تھی، بس ایک نیا آغاز تھا جس میں زخموں کے بدلے مرہم اور نفرت کے بدلے محبت تھی۔ زایان نے اعلان کیا کہ وہ کل مکمل طور پر ولیمہ کی رسم ادا کرے گا۔ سارے علاقے کو دعوت دی گئی۔ حوریہ کو اس کے صبر کا پھل مل رہا تھا۔ عروسی جوڑا اس کے سامنے پڑا تھا۔ وہ نہا کر باہر آئی تو نظر اس جوڑے پر پڑی۔ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے اس جوڑے کے پہننا، اور شادی کے ایک عرصے بعد اسے یہ خوشی نصیبی ہونے جا رہی تھی۔ اصل میں تو وہ آج ہی یہ سارے سکھ دیکھ رہی تھی۔ دل دعا گو تھا کہ خدا اس کی خوشی کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ عروسی جوڑے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ نہ جانے کہاں سے اس کے چہرے پر یہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا، مگر وہ بے دہانی میں اپنے کام میں لگی رہی۔ اسے مسکراتا دیکھ سامنے والا شخص مسکرا رہا تھا، جسے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا تھا۔ اے میرے رب، اب مجھے زایان کی محبت عطا کر۔ دل کے پردے پر لکھی دعا میں زبان پڑی تھی، زایان پورا کا پورا تمہارا ہے۔ اپنے عقب سے آتی آواز پر وہ پلٹی اور پھر نظر جھکا لی۔ آپ یہاں؟ جی حضور۔ دل طلبگار تھا، ایک نظر دیدار چاہتا تھا۔ وہ محبت پاس لہجے سے کہتا قدم اس کی جانب لینے لگا۔ حوریہ کو اپنا دل باہر آتا محسوس ہوا۔ زایان اس کے مقابل آیا اور نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے اور لبوں سے لگا گیا۔ تمہارے زخم بہت گہرے ہیں، مگر وہ اپنی محبت سے ہر زخم بھر دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اپنے ہر عمل پر شرمندگی کی موت مر رہا تھا، مگر اب وقت لگنا تھا سب بہتر ہونے میں۔ یہ جوڑا مجھ پر کیسا لگے گا؟ حوریہ اسے شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ جب ہی ہاتھ چڑھائے اس نے کامدار جوڑا اس نے بستر سے پکڑا، اپنے ساتھ لگایا۔ اس کا معصوم چہرہ اس جوڑے کے ساتھ اور کھل اٹھا تھا۔ زایان نے دو پل رک کر دیکھا اور پھر حوریہ کے لبوں پر جھکا۔ حوریہ کی آنکھیں بے یقینی سے کھل سی گئی۔ وہ یوز کے لبوں سے رس نچوڑ رہا تھا، مانو کوئی پیاسا ہو۔ کتنی ہی دیر بعد حوریہ کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تو اس نے زایان کے سینے پر ذرا ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کیا۔ زایان اس سے دور ہوا تو کمرے میں ان دونوں کی گہری سانسیں گونجنے لگی۔ کیا ہوا میری بہادر جان بیوی کو؟ اس کی حالت سے محفوظ ہوتے وہ اسے چڑھنے لگا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کرتی گویا ہوئی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ کہتے زایان نے پھر اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہ تھی، جبھی ایک دم زایان کے سینے سے آ لگی۔ زایان نے آہستگی سے منہ اس کے گیلے کھلے بالوں میں چھپایا۔ زایان گہری ہوتی سانسوں کے درمیان وہ بولی،
زایان اس کی گردن پر محبت لٹاتے ابھی کسی اور بات کو سننا نہیں چاہتا تھا۔ دیر ہو رہی ہے، اس نے یاد کروایا۔ ہونے دو، وہ لاپرواہی سے کہتا اپنے کام میں مگن رہا۔ زایان، حوریہ کی جان لبوں پر آئی تھی۔ جانم، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں تنگ کر رہی ہوں؟ اسے جیسے افسوس ہوا۔ جی آپ تنگ کر رہی ہے، جب نظر آ رہا ہے شوہر پیار کے موڈ میں ہے تو کیوں بار بار ٹوک رہی ہو؟ زایان نے اس کا چہرہ دیکھتے کہا۔ شوہر ذرا قابو رکھ کے خود پر، اب کی بار باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ ان سب کو نہیں بلانا چاہیے تھا۔ میری بیوی تو رومانس بھی نہیں کرنے دے رہی، ایک سانس ہوا کے سپرد کرتے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں کچھ دیر خود پر جبر کر لیتا ہوں، کہتا وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ حوریہ بے یقینی سے اس کی پشت تکتی رہی۔ اس شخص کی سختی تو مشکل تھی، مگر اس کی محبت بھی خاص جان لیوا ہونے والی تھی۔ وہ اتنی سی قربت سے ہی سمجھ گئی تھی۔ ہلکے فروزی رنگ کے کامدار جوڑے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ زایان کی نظر بار بار اس پر آر اٹھتی، وہ بمشکل خود کو روکے ہوئے تھا۔ سارے معاملات ختم ہونے میں رات ہو گئی تھی۔ رات کے قریب 10 بج رہے تھے جب وہ اپنے کمرے میں آئے۔ ہر طرف پھولوں کی مہک تھی، سارا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ سامنے بستر پر وہ فیروزی رنگ کے سوٹ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ زارون چوٹے قدم لیتا اس تک پہنچا۔ اپنی کوٹ کو اتار کر اس نے بستر پر رکھا اور خود حوریہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حوریہ، میں جانتا ہوں تمہیں یقین نہیں ہوگا، لیکن کیا ہم ساری باتیں کل کریں؟ آج جہاں دوپہر میں چھوڑا تھا کام وہاں سے شروع کرنے دو، وہ معصوم سی شکل بنائی کہہ رہا تھا۔ حوریہ کوئی جواب نہ دے سکی، مگر حیرت سے آنکھیں پھوری کھل گئی تھی۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو اسے سارا دن سزا دیتا تھا؟ کیا یہ وہی شخص ہے جو اس پر طرح طرح کے ظلم ڈالتا تھا؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی اور تھا، یا شاید وہ کوئی اور تھا۔ وہ صرف اتنا ہی سوچ سکی۔ لیکن اب یہ شخص اس کا شوہر تھا، اس سے بے پناہ محبت کرنے والا، اس کو چاہنے والا، اور حوریہ چاہتوں کی قدر کرنے والوں میں سے تھی۔ سو ابھی بھی وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ دل میں رب کا شکر ادا کیا۔ اب جو چاہے کر سکتے ہیں مسٹر، اپنے شوہر کے آنکھوں میں دیکھتے اس نے کہا۔ زایان مسکراتا اس کے قریب آیا اور ایک ایک کر کے اس نے حوریہ کی جیولری اتاری، ہر شے اتاری۔ وہ اس کی جگہ لب رکھتا۔ کچھ ہی دیر لگی تھی اسے حوریہ کو ہر شے سے آزاد کرنے میں۔ پھر اس نے آہستہ سے اس کے کمر سہلائی، پہلے نرمی سے، مگر پھر اچانک اس نے حوریہ کی گردن پر داند کاڑے۔ اوہ! حوریہ کی سسکی نکلی، مگر پھر وہ اپنے ہی لب داندے تلے دبا برداشت کرنے لگی۔ گہری سانسوں سے سارا کمرہ بھر گیا تھا۔ پھر نرمی سے اس نے حوریہ کو بے لباس کیا، لبوں سے ہوتا گردن تک لیا، اور پھر زایان کے لبوں نے حوریہ کے سینے تک کا سفر کیا۔ وہ مسلسل زایان کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ اس کمرے نے یہ منظر دیکھ کر آنکھیں میچی، مگر ہر شے گواہ ہو گئی تھی کہ آج حوریہ نے سردار زایان کو جیت لیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔